أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو کون سا قصص چل رہا تھا اور یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ کتنے قصص اب تک ہو گئے سورہ نمل کے؟ کمن سر یہ دوسرا ہے، پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، یہ دوسرا چل رہا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کے بارے میں، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو بہت تھوڑی سی بات کی گئی ہے، قصہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ گڈ، چلیے۔ اور یہ کہاں سے کہاں تک چلے گا؟ یہ 15 to 44 پورا بڑا گروپ ہے، پھر تھوڑے سب گروپ کیا تھا تو 15 to 19 ایک چھوٹا گروپ بنایا ہے۔ چلیے، 19 تک 17 ہم کر لیے تھے، اور کیا آپ کے وہ ایک سیریل آرڈر چلا لے رہا تھے آپ، جو نہیں پڑھا اس کو صدف حسین اور ساجدہ دانش پڑھ چکے تھے۔ کیا جی سر، یہ ساجدہ فنش کر رہی تھی یہ والی، پھر اس کے بعد والی میری تھی 18۔ وہ تمہاری ہے؟ ساجدہ نے کر لی جی اس سر۔ کو کوئک ریویژن کون کرے گا اس کو؟ ایک کوئک خالی ترجمہ اس کو کنیکٹ کرنا ہے ہم کو، اس کو آیت نمبر 18 سے آپ ہی کر کے چلیے اس کو جلدی، شاذیہ کے بعد پھر فاطمہ سے شروع ہوگا۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ، اور جمع کیا سلیمان کے لیے لشکر اس کا، من الجنی، کس میں سے، کیسا لشکر تھا؟ لشکر میں کون تھے؟ جن، والانسی، اور انسان، اور طیری یعنی کہ پرندے، فہم یوزعون، اور وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ اس کا کیا مطلب وہ یہ نہیں سمجھ آیا۔ نہیں، گروہوں میں نہیں بھائی، وضع کے معنی تنظیم یا پھر ارینج کرنا، جیسے آرگنائز طریقے سے چلتے تھے، یہ مطلب۔ آرگنائز بھی نہیں بلکہ جیسے ایک میدان جنگ میں کوئی بھی سے کھیل ہے یا میدان ہے، فٹ بال کھیلا جا رہا ہے تو وہاں پر پلیئرس کو ایک خاص طریقے سے ارینج کیا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی ویسے ہی کون پہلے رہے گا، اس کے بعد کون رہے گا، یعنی پرانے دیشوں کی جنگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسے ان کی تنظیم ہوتی تھی۔ لشکر میں ہاتھی بھی ہوتے تھے، گھوڑے بھی ہوتے تھے، پیدل بھی ہوتے تھے، ہے نا؟ تو وہ ایک تنظیم جو لشکر کی ہوتی ہے میدان جنگ میں، یا اس کے لیے ان کو ایک آرگنائز طریقے سے، پرندے اوپر زمین پہ نہیں رہتے تھے، جن کا کوئی مقام تھا، اور انسانوں کا لشکر بھی ہوتا تھا۔ ٹھیک ٹھیک ہے سر، یعنی یہ کیا وجہ ہے، یہاں کچھ اور معنوں میں آیا ہے، یہ یاد رکھیے آگے پھر یہ آ رہا ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ آ چکا ہے۔
چلیے اس کے بعد کی آیت کو اس سے ملانا ہے آپ کو کہ جی سر کا لشکر تھا، اس کے بعد حتیٰ اذا آتا ہو، یہاں سے کریں گے حتیٰ، حتیٰ لے لیں گے، یہ حرف عطف ہے جو اس طرح جوڑا ہے کہ جو سما سے کم مدت ہوتی ہے، تو حتیٰ یعنی کہ جب لشکر تیار ہو گیا، اپنے اپنی ان کو پوزیشنز پتہ چل گئیں، تو وہ لشکر لے کے میرا خیال ہے نکلے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب لشکر لے کے نکلے تو پھر ایک دن کا واقعہ آگے آ رہا ہے. یہ تو ایک ترجمہ ہوا نا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس کو؟ اور حرف عطف ہے حتیٰ، جو کہ سما سے اگر کم مدت ہوتی ہے تو حتیٰ یوز ہوتا ہے، تو حتیٰ ہو گیا حرف عطف. کہ کل بھی تاکہ پر بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال ہو رہے تھے. ایک شریک کلاس نے اس کو یہ سمجھا کہ عطف کے معنی بتا رہا ہوں میں، حتیٰ کہ پھر انہوں نے کوئی ریفر کر کے کہا کہ اس کے معنی تو انٹل کے ہوتے ہیں، حرف عطف کا عجیب عجیب قسم کے سوالات ہو رہے تھے. اللہ محفوظ رکھے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حتیٰ جو ہے ایک حرف عطف ہے، اور وہ تب یوز ہوتا ہے جب کہ سما ایک ہوتا ہے، سما مدت کے لیے آتا ہے کہ ایک بات ہوئی، اس کے عرصے بعد ایک بات ہوئی. حتیٰ جب آتا ہے جب تھوڑی کم مدت ہوتی ہے، اور فا آتا ہے جب فوراً کچھ ہوتا ہے. اچھا، اور یہ کل آپ ہی پوچھے تھے کہ حتیٰ حرف جار بھی ہے، حرف عطف بھی ہے، تو ہم کیسے پہچاننا؟ تو تھوڑا اس کو پھر ایک بار آپ ہی بتا دیجئے. حرف جار ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ آگے اس کے ایک اسم آئے گا جو کہ مجرور ہوگا. نوبت آپ کے خود سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کبھی ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ورب کبھی مجرور نہیں ہوتا، ورب جی کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا. یا تو منصوب ہوگا، یا جزم ہوگا، یا پھر جو اس کے اوپر پیش ہوگا مضارع میں، لیکن کوئی ورب کبھی مجرور نہیں ہوتا جی سر. ہے نا. اور اسم اگر ہو تو وہ، اور جو مرکب جار مجرور ہے وہ ہے ہی حرف جار اور اسم کا مرکب. جی اسم کے ہی اعراب بدلتے ہیں. جیسے قرآن سے کوئی اکثر پڑھنے والی آیتوں میں سے حتیٰ کہاں پر جار مجرور کے طور پہ استعمال ہوا؟ حتیٰ یا زنا لی ابی و یحکم اللہ لی، میں تو یہ یاد آ رہا ہے ابھی تو فلن ابرا لدہ حتیٰ یا زنا لی ابی اور یحکم اللہ لی، سورہ یوسف کی آیت ہے سر یہ. اور کوئی روزانہ پڑھی جاتی ان میں سے کسی کو یاد ہے؟ سر وہ جو ان انزلناہ اس میں سورہ القدر میں حتیٰ مطلع الفجر. مطلع الفجر، اب یہاں پر حتیٰ کیا ہے؟ مطلع الفجر سر وہ بھی کہ اس وقت انٹل کی فارم میں. وہی ہے، لیکن مطلع ہی کر، جی سر بالکل، وہ مجرور ہو گیا. ہاں اب یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ اسم ہے. مطلع الفجر جو ہے وہ اسم ہے، فجر کا مطلع. تو حرف عطف ہے اور حرف جار بھی ہوتا ہے، لیکن بہت کم بار فعل کے ساتھ آیا تو وہ حرف جار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک، چلیے. بالکل سر، چلیے بہت اچھا کلیئر ہو گیا. اب ہم یہاں سے آیت شروع کریں گے. اذا آتو علی واد النملی، واد النملی، تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. اذا جو ہے وہ ایک ظرف ہے، ظرف زماں. تو ہم اسے کہیں گے کہ یا تو ظرف زماں کہہ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، یا ہم اسے مفعول فیہ مقدم بھی کر سکتے ہیں. آتاؤ میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، جس میں آتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آتاؤ میں فعل اور فاعل ہے. آئے وہ، یعنی کہ وہ کی ضمیر جاری ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی جنودہ پہ، کہ وہ آئے سب. علا واد النملی، علا حرف جار ہو گیا، وادی مجرور ہو رہا ہے. واد النملی مضاف مضاف الیہ ہو کے نمل کی وادی، یعنی کہ چوٹیوں کی وادی میں، یعنی جہاں پہ چوٹیاں تھیں اس پر پہنچے، آئے یا آئے. بہت اچھا، چلیے، ویری گڈ. قالت نملتن، ابھی ایک سیکنڈ، اس کی یہاں پر تھوڑا سا سمجھ بھی لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی یہ ایک وقت کا ذکر ہے، یہ ہمیشہ روز کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ایسا ہوا
کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک ایسی وادی کے پاس آیا جس میں چونٹیوں کے چھتے تھے، یا چونٹیوں اپنا گھر بنائے ہوئے تھے، بہت زیادہ چونٹیاں تھیں۔ اب اس میں دیکھیے جو تفاسیر ہوتے ہیں وہ کئی عقائد کے لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور کئی فرقے یہ بعد میں جو وہ خلفاء عباسیہ میں سے تھے، بنی امیہ میں سے تھے، اس زمانے میں کئی گروپ بن گئے تھے۔ ایک قدریہ گروپ تھا، ایک جبریہ گروپ تھا، ہے نا، پھر بعد معتزلہ ایک گروپ تھا، اور کئی فساد قرآن کے معاملے میں بھی ہوئے۔ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، خلق ہے، اس پہ بہت ائمہ میں بھی ان کو تکالیف برداشت کرنا پڑا۔ امام مالک کو ایک غیر ضروری مسائل اٹھا کے اس میں لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ یہ بات کے آنے والے خلفائے راشدین کے زمانے کی بات نہیں ہے۔ تو ایک جبریہ ایک فرقہ ہے، ان کے بھی تفاسیر ہیں، تو اس میں وہ کسی ایسی چیز کو نہیں مانتے جو نیچر کے خلاف ہو۔ جیسے چونٹی کوئی بات کری اور اس کو کوئی سن لیا تو اس کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ ہم کو اس کا صرف ایک ذکر کے طور پہ یاد رکھنا ہے کہ بعض جگہ ایسی چیزیں ہم کو ملے گی، اس کو اوور لک کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جسے جتنا علم چاہے دے دیتے ہیں۔ انبیاء کو بھی جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم سے نوازتے ہیں وہ اتنے سے نوازتے ہیں۔ بعض چیزوں کا علم انبیاء کو بھی نہیں دیتے، تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ پورا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کل علم ہے، لیکن اس میں سے جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ تو وہ جو جبریہ گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کوئی نمل عمل نہیں تھی، کوئی چونٹی بات نہیں کری، بلکہ ایک حبشیوں کا ایک قبیلہ وہاں رہتا تھا، وہ جو ہے قبیلے کا نام نمل تھا، اور پھر اس میں سے ایک قبیلے کا آدمی ان سے کہا تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے تو وہ تمہارے کو نقصان پہنچائے گا، تم سے لڑے گا، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ۔ تو اس قسم کے واہیات تفاسیر بھی ہم کو بہت ملتے ہیں جس کے اندر بڑی گڑبڑ لوگ کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی معجزے کو نہیں مانتا۔ جبریہ جو گروپ ہے، معتزلہ بھی بہت سی چیزوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ایک چونٹی کا ذکر ہے۔ اب صحیح احادیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں 3 میل کی مسافت سے اگر کوئی جانور یا پرندہ بھی بات کرتا تو ہوا سلیمان علیہ السلام تک اس کی آواز کو پہنچا دیتی تھی، اور اس کی آواز کا مطلب کیا ہے وہ زبان نہیں بولتے، بلکہ ان کی آواز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ انسان جو زبان بولتے ہیں اسے لسان کہتے ہیں، لسان ایک زبان ہوتی ہے، اور مختلف زبانیں کلچر کے لحاظ سے انسانوں کی رہی ہیں، کچھ کلاسیکل ہیں، کچھ ماڈرن ہیں۔ ہم اردو بھی بولتے ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں، عربی بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو اس کا ایک مطلب ہوتا تھا ان آوازوں کا، اس کو وہ سمجھ جاتے تھے۔ اور اس سے پہلے بھی پرسوں کلاس میں ذکر رہا تھا کہ جانوروں کے جو اشارے ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، اس کو آج بھی بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں، ہے نا، کتوں کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس سورے کا نام جو نمل ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس آیت کی آیت نمبر 17 کے اس ایک لفظ کی وجہ سے وہ سورہ جس میں نمل کا ذکر ہے، ورنہ یہ پورے نمل کے اوپر سورہ نہیں ہے۔ یہ سوروں کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں
وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوروں کے نام اسی طرح سے تجویز فرمائے تھے. سورۃ نمل وہ سورہ جس میں نمل کا ذکر ہے، ورنہ عام طور پہ کسی عنوان کے تعلق سے اگر کوئی مضمون لکھا جائے، اس کا عنوان بنا ہے، تو اس عنوان سے متعلق ہی تمام مضمون ہوگا. جیسے بقر اگر ہوگا تو گائے کیا ہوتی ہے، اس کے کیسے کانکا ہوتی ہے، کلر کیا ہوتے ہیں، فائدے کیا ہے، تو اس کے اوپر ایک مضمون لکھیں گے تو اس کا نام گائے ہوگا. ایسی نمل بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ قرآن کسی ایک مضمون اس میں نہیں ہوتا، کسی سورہ میں مختلف مضامین ہوتے ہیں، اسی لیے سورہ کا نام نمل رکھا گیا. آیت نمبر 17 کے اندر 118 کے اندر جو لفظ نمل آیا ہے. تو اب یہ پورا ایک واقعہ ہے جو ایک آیت میں ہے. پہلے تو لشکر کا ذکر کیا گیا 17 میں. یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ ایک چونٹیوں کی وادی، ایک وادی تو سب کو معلوم ہے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں جو حصہ گہرائی کا ہوتا ہے، وہاں سے وہ لشکر گزر رہا تھا. تو اس وقت چونٹیوں میں ان میں بھی کمیونیکیشن ہوتا ہے، جانوروں میں بھی کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کی لائف بھی بہت آرگنائز ہوتی ہے. بڑے سے بڑا جانور ہاتھی ہے، وہ بڑے آرگنائز لائف گزارتے ہیں. اسی طرح ہرن ہیں اور دوسرے تمام جانور جتنے بھی ہیں، ایون کیڑے مکوڑے چونٹیاں سارے ہیں. ان کے پاس کیسے اطلاع نہ کہ SMS نہیں ہے، ان کے پاس فون نہیں ہے، لیکن کہیں غذا پڑی ہوئی ہے. تو اب دیکھیے کیسا کمیونیکیٹ ہوتا ہے. ساری چونٹیاں کدھر کدھر سے آ جاتی ہیں نہیں والوں. کوئی جنگر مرا ہوا ہے تو وہ ساری چونٹیاں مل کے تو اس کو کھانے اٹھا کے لے جانے کی کوشش کرتی ہیں سب. ایسا تو آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں شکر پڑی ہوئی ہے تو چونٹیاں کہیں سے بھی نکل کے وہاں پر آ جائیں گے. تو ان کے اندر بھی ایک کمیونیکیشن ہے. وہ کمیونیکیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی اعلان کرنے والا ہوتا ہے، فلاں جگہ غذا ہے، سب چلو. یہ اطلاع ملتے ہی سب نکل پڑتے ہیں. تو یہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتا. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہیں کوئی مشکر یا کوئی چیز، کوئی کیڑا پڑا ہوا ہے تو چونٹیاں کیسے تھوڑی دیر میں جمع ہو جاتی ہیں؟ بس جمع بھی ہوتی ہیں اور اتنے آرگنائز طریقے سے اتنا لائن بنا کے آتی ہیں، اور لائک ان میں بھی یہ بڑا کمیونیکیشن کہاں سے ان میں ہوا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، ان کو غذا ویسے ہی فراہم کرتا ہے نا. اتنی اوپر پرندہ اڑتا ہے، آپ اس کے لیے زمین پہ دانہ ڈال کے رکھیے، کوئی ڈال کے رکھیے. گدھ ہوتی ہے، وہ بہت اونچائی پہ اڑتی ہے، اور پھر اس کو کوئی اگر ڈیڈ باڈی دکھ جائے تو وہ کہیں نہ کہیں سے تمام گدھ کو اطلاع ہو جاتی ہے. وہ اس ڈیڈ باڈی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہ ان کی غذا ہو جاتی ہے. گدھوں کو دیکھا ہوگا، ہے نا، چونٹیوں کو دیکھا ہوگا پرندوں میں. تو یہ کمیونیکیشن ہے. تو وہ کمیونیکیٹ کر رہی تھی، ایک خطرے سے آگاہ کر رہی تھی اپنے پوری دوسری چونٹیوں کو کہ دیکھو ایک بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ کہیں تم کو کچل نہ ڈالے. ٹھیک ہے. جی تو سر. السلام علیکم سر، ایکسکیوز می. یہاں فرمائیے. جی سر، یہ چونٹیاں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کی دعوت بھی کرے بلکہ یہاں تو ذکر نہیں ہے قرآن میں، مگر کیا یہ تفاسیر میں ہے؟ یہ کیا ہے یہ واقعہ؟ نہیں، یہ سارے واقعات چونٹیاں کبھی دعوت نہیں کرتے. سلیمان علیہ السلام لشکر کی سب کی دعوت کرے تھے. وہ ایک واقعہ ہے. چونٹیاں کرے تھے میں نہیں سنا کبھی کہیں ہاں، کسی. ہم بچپن سے ایسے سنتے ہوئے آ رہے ہیں یہ واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کی چونٹیاں دعوت کرے تھے. جا کے جب داخل ہوا لشکر تو بے حساب فروٹ وغیرہ ایسا انبار لگے ہوئے تھے. نہیں، اللہ قدرت سے. میں نے سنا ممتاز، پہلی جی بار سر. سے سن رہا ہوں. کہاں ہاں میں ہوں گا بہرحال پتہ نہیں،
لیکن کوئی صحیح بات نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح ہے. ہاں یہ تو قرآن میں یہ تو ہے کہ بات کرے چونٹیاں، بات نہیں کرے، ان کی آواز جو تھی اس آواز کا مطلب سمجھ جاتے تھے. ان کی آواز میں کوئی معنی ہوتے ہیں ہر جانور کے، ان کے اندر کمیونیکیشن ہوتا ہے. اس لیے منطق کا لفظ استعمال ہوا. زبان اگر ہوئی تو اس کو کچھ اور لفظ کہتے ہیں. خیر بہرحال وہ کچھ گھڑا ہوا قصہ ہے، میں پہلی بار تم سے سن رہا ہوں ابھی کبھی. ہاں چلیے آگے کنٹینیو کریے. جی سر. خالت نملتن یہاں تک لے لیں گے. یہاں سے جو ہے یہ اب یہ مخول الخول ہے کہ خالت نملتن میں یہ مخول الخول ہو رہا ہے، فعلیہ جملہ ہے. خالت میں خالت میں فعل اور فاعل ہے جس میں تا آیا ہے، مؤنث اس کے فاعل ہے جو کہ آگے امٹی ہو کے نملتن آ رہا ہے، یعنی کہ اب یہ چونٹی کا یہ واحد کا وہ ہے لائک سنگولر، نملتن ایک چونٹی نے کہا. بس سب غور سے سنتے رہے ہیں. اور ایک اس کلاس کا رول ہے کہ اگر ریڈر کہیں کوئی غلطی کرتا ہے کبھی میں کر لیتا ہوں فوری کیچ، لیکن اصول یہ ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے کہ کہیں غلطی کیا ہے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، یا پھر کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. تو پیسو ریڈر مت بنیے، غور سے سنیے. ویسے اب تک بہت صحیح جا رہا میرے خیال میں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اگر کسی کو گڑبڑ نظر آئے تو پھر وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے. چلیے خالت نملتو مقل القول کیا ہے. کہا ابھی یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے، یا ایوہن نملو. تو اب یہ ہو گیا یا ایوہا جو ہے وہ نادا ہو گیا، اور النملو جو ہے وہ منادا ہو گیا، یعنی اس نے باقی چوٹیوں کو پکارا کہ اے چوٹیوں. ادخلوا مساکنکم، یہاں تک پہلے لے لیتے ہیں. ادخلو یہاں سے جو ہے یہ ایک امریہ فعلیہ امریہ جملہ ہے. ادخلو میں فعل اور فاعل ہے جس میں کہ فائل جو ہیں وہ ہو گئی چوٹیوں کو وہ حکم دے رہی ہے کہ داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے اپنے گھروں میں. اور اس میں ہو گیا مساکنکم جو ہے یہ ایک مضاف الیہ ہو گیا، اور کم کی ضمیر پھر اس میں نمل کی طرف جا رہی ہے. تو اس نے کہا، ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مساکنوں میں. کیوں داخل ہو جاؤ؟ لا یاتمنکم سلیمان و جنودہ. ذرا دیکھ کے پڑھا کر، بہت اچھا پڑھتا ہے تم. لا یاتمنکم لیکن سلیمان اس و میں ایک جنودہ. آ کی آواز بھی ہے. لا یاتمنکم یاتمنکم سلیمان و جنودہ. چلیے یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. وہ کہہ رہی ہے کیوں داخل ہو جاؤ، تاکہ نہیں یاتمنکم میں جو ہے فعل فاعل اور مفعول بہ ہے جس میں روٹ ورڈ ہے حتما، اور اس کا میں نے مطلب جا کے دیکھا تھا تو اس کا مطلب ہے کرشنگ فائر، یعنی کہ کچلنے والی آگ، یا پھر کیا کہیں گے سر، کچلنے والا. سر اس کا مطلب یہی لکھا ہوا تھا حتما کا. اور جو حتی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ برڈن، بوجھ، دبانا، لیکن حتما کا مطلب تھا حتما روٹ ورڈ آپ نے بتایا ہے نا. سر حتما اس کا مطلب تھا کہ کرشنگ فائر. اب ادھر کیا مطلب آ رہا ہے سر؟ کیونکہ نا جو ہے وہ تو تاکید کے لیے ہے، اور یا جو ہے وہ ہو گیا فائل، یعنی کہ وہ، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور کم جو مفعول بہی ہے وہ ہو گئے نمل. تو اور نا کے اوپر جو شدہ ہے وہ ایک وہ تاکید کے لیے آ گیا ہے. کچل حتما کے معنی کسی چیز کو کچل دینا، روندنا. تما کے معنی پورے ہیں کسی چیز کو رون ڈالنا، کہ چلتے ہوئے اگر کوئی چیز کچلی جائے یا رون دی جائے. تو ایک چھوٹی سی چمٹی ہے، وہ ہم چلتے ہوئے قدموں کے نیچے آ کے دب کے مر جا سکتی ہے نا. جی تو یہ یاتمنکم، یہ نون شدہ
یقینی بات ہے کہ اگر لشکر یہاں سے اس وادی میں سے گزرے گا تو اگر چونٹیاں اپنی بلوں کے باہر رہیں گی تو ساری رون دی جائیں گی، تو اس لیے ان کو وارن کر رہی ہے، ان کو خبردار کر رہی ہے کہ اب کئی سوالات اٹھتے ہیں، کیا ساری چونٹیاں اندھی تھیں، ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا؟ تو یہ دیکھیے قدرت کا نظام ہے نا، کہ وہ کسی ایک کے ذریعے دوسروں کو، ایک مہرن کوئی اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی ہے تو پورے جھنڈ کو اطلاع دے دیتی ہے، اور پورا جھنڈ وہاں سے چھلانگے لگا کے اس خطرے سے دور چلا جاتا ہے، شکاری سے بچ جاتا ہے، درندے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے، ایک اطلاع دے دیتا ہے تو دوسرے سارے اسی طرح سے یہ کمیونیکیشن، کوئی ایک چونٹی اطلاع دی تو تمام چونٹیاں وہ ڈیڈ یعنی چیز کے پاس جمع ہو جائیں گی یا شکر کے پاس جمع ہو جائیں گی، جو بھی وہ شوق سے کھاتی ہیں۔ تو وہ ایک نے اطلاع دی کہ اے چونٹیوں، ہے نا، نملو ادخلو مساکینکم، ہے نا۔ جی سر، اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے مساکنوں میں چلی جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ ان کا جو چونٹی گھر میں تو رہتی نہیں، اس کا اپنے گھر ہوتا ہے، وہ سوراخوں میں زمین کے اندر رہتی ہے، اور پھر جی وہیں سے نکل کے آتی ہے۔ وہ کیسے رہتی ہے، وہاں پر اس کے ذخیرے ہوتے ہیں، وہ بڑا اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوئے، ذخیرہ تمام بارش میں نکلنا نہیں ہوتا، اس لیے تمام چیزوں کا ذخیرہ بھی کر کے رکھتی ہیں۔ یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ بہرحال اس نے اپنے طور پہ یہ اپنی زبان میں یہ کہا چونٹیوں سے، یہ اشارہ کیا، لیکن وہ سلیمان علیہ السلام تک ہوا کے ذریعے اس کی حواس پہنچی اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا جی کہی ہے، یاتی منکم سلیمانو کیا ہے؟ سلیمانو جو ہے وہ اس کا فائل ہے، جو empty یا کو کر کے سلیمانو اس کا فائل ہے۔ واو حرف عطف ہوا، جنودہ مضاف مضاف الیہ ہو کے معطوف ہو رہا ہے سلیمانو پہ، اور ہو کی ضمیر سلیمان کی طرف ہی جا رہی ہے۔ ویری گڈ۔ اب یہ جو ہے واو، یہ ہو گیا حالیہ، کیونکہ آگے جو ایک حالیہ جملہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کچل دیں گے تمہیں، تو وہ جانتے بوجھتے تو نہیں کچلیں گے، لیکن ہم لا یشعرون، اور وہ نہیں وہ شعور رکھتے ہوں گے اس کا، یعنی انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ تمہیں کچل دیں گے۔ تو یہ وہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اور اس حال میں کہ ان کو تو علم بھی نہیں ہوگا، رائٹ سر؟ پہلے تو ہم انالیسس، جو ہے وہ ہو گیا، یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہو گیا، ہم اس کا مبتدا ہے اور لا یشعرون اس کی خبر ہے، اور یشعرون میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، جو کہ شعارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا واو نون جو ہے وہ فاعل ہو رہے ہیں، جو کہ سلیمان و جنودہ کی طرف جا رہے ہیں، سلیمان و جنودہ کی طرف جا رہا ہے، کہ وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھ رہے ہوں گے اور وہ تمہیں کچل دیں گے۔ اس کی کچھ اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک کلمہ ہے، وہ یہ پورا جملہ ہے، وہ ہم لا یشعرون، جی سر۔ کچھ امپورٹنس، اتنا جملہ چونٹی نے کیوں کہا؟ کہ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے بوجھتے تو ایک چوٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔ ایک چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے تھے، غفلت میں چونٹیاں اگر ہوں تو ہم چلیں قدموں کے نیچے آ کے مر جائیں گی، تو کوئی شعور نہیں رکھتے ہوئے ہم سے ایسی حرکت ہو سکتی ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ غلطی سے یا بغیر جانے کے ان کا لشکر گزر جائے گا اور تم ساری روندھی جائیں گی، اس لیے ان کو اس نے وارن کیا کہ چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تم کو کچل نہ ڈالے اور ان کو اس کی خبر نہ ہو۔ بہت اچھا، ویری گڈ خمیرہ،
سر بس میں یہ اس والی آیت پہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے ایک مسجد میں خطبہ سنا تھا، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس آیت کی جو سگنیفیکینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر چونٹی جیسی چھوٹی چیز بھی سب اپنے لیڈر کی بات سنی کہ اس نے کہا گھس جاؤ اپنے گھروں میں، تو سب سیدھا لائن بنا کے گھس گئے، بحث نہیں، اپنی مرضی نہیں بتا رہے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ لیڈر نے جو بولا آپ اس کی بات کو فالو کرو. تو یہ تھا، بس یہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. سوری کہیں سر، اور بھی جو آپ نے کہا کہ وہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی انسانوں کے بارے میں ہے، تو سر جس طرح اگلی آیت میں ہے کہ وہ جس طرح مسکرائے کھل کے، تو سر انسان کی بات پہ تو اس طرح مطلب ایک انسان کی عقل کہتی ہے نا کہ اس طرح، یعنی ایک چوٹی کی بات پہ ہی اس طرح مسکراہٹ آ اس کے سکتی اندر ہے. ہزاروں اعتراضات ہیں کہ وہ، یا پھر یہ کہ ان کے اپنے آرگومنٹس ہیں کہ وہ دور 2 میل دور ایک آدمی کوئی بات کر رہا ہے تو ہوا کے ذریعے وہ بات سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی. لیکن بیس لیس قسم کی باتیں ہیں، وہ جبریہ طبقہ کیا، معتزلہ کیا، وہ بے صرف ان کے ذہن میں یہ ہے کہ معجزہ کسی سے سرزاد نہیں ہوتا، ان کا بھیجا ویسے ہی ہے. اس بھیجے کے لحاظ سے وہ تفاسیر میں بھی ویسا ہی ذکر کرتے ہیں، وہ بیس لیس ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چونٹی کی بات ان تک پہنچی، یقین چونٹی کی بات ہی پہنچی. بہت اور کئی اس کے شازیہ کے پڑھنے میں کہیں کوئی خامی غلطی کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے. جی سر، یہ میں کلیئر چاہ رہی ہوں کہ جو واو حالیہ ہی ہے، پر سر یہ ربط نہیں ہوگا، پھر اس کو ہم حالیہ ہی کہیں گے کہ حال بتا رہے ہیں آگے ان کا؟ نہیں، وہ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ جملہ حالیہ نہیں ہے بلکہ ان کی کیفیت بتا رہا ہے، بالکل الگ سے جملہ ہے، ربط ہے، کوئی عطف بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اسمیہ جملہ وہ ہم لا یشعرون، یہ کوئی حال نہیں ہے بلکہ یشعرون سیدھا ایک فعل ہے. اور وہ حال جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ ایک اسم ہوتا ہے نا، کس حال میں تھا وہ. یہاں پر سیدھا یشعرون فعل اور فاعل ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے یا وہ جانتے بوجھتے تم کو ایسا نہیں کریں گے، لیکن غلطی سے جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا اس کو صحیح کرنا، لیکن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا. بہت اچھا سیدھا جملہ ہے، ایک اسمیہ جملہ ہے اور ہم کا خبر ہے لا یشعرون، ہے نا. ایک اور سر میں ہم نے تو پڑھا ہے نا کہ سر اسمیہ جملہ ہوتا ہے، حالیہ جملہ ہوتا ہے سر اسمیہ. حالیہ ہے لیکن یہ کوئی حال نہیں ہے نا اس کا. یہ ہونا کوئی حال نہیں ہے، حال تو ایک الگ چیز ہوتی ہے نا. ابھی آتا ہے حال، اوکے. حال بھی ابھی آتا ہے، لیکن حال کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اور وہ اس کا مضارع کی شکل میں حل نہیں آتا بلکہ کوئی فعل کسی فاعل کے پہ یا مفعول پہ ہوا تو اس وقت فاعل یا مفعول دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کس حالت میں تھے، وہ حالیہ جملہ ہوگا. ٹھیک، یہ تو وہ ایسے ابھی ایک وہ اپنا وہ خیال ظاہر کر رہی ہے کہ اس حالت مطلب ٹھیک ہے سر. یہ بس سیدھا کہ وہ جو ہے بغیر شعور کے تم کو رون ڈالیں گے، اس لیے تم اپنی بلا میں گھس جاؤ. فاطمہ نے بہت اچھا سوال کیا تو میرے ذہن سے نکل جاتا تھا. چلیے پھر کہاں سے سر میری باری ہے پھر. سر اس سے پہلے ایک میں اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہتی ہوں عطف کو لے کے سر. جی سر، جب واو ہم عطف کی بات کرتے ہیں تو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم وزن ہونا چاہیے، جو پچھلی اگلی بات میں ایک وزن ہونا چاہیے کہ اگر فعل ہے پیچھے تو فعل ہے، یا مطلب اسم ہے تو اسم ہے، آپس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے واو کا. لیکن سر ہم جب جس طرح یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، ہم جو یہ آگے بڑھ رہی ہے واقعہ، تو ہم جو واو بیچ میں آ رہا ہے ہم اس کو عطف ہی لے رہے ہیں، ہم ربط نہیں کہہ رہے. تو میرا سر سوال یہ ہے کہ ایک طرح کا اگر واقعہ چل رہا ہے، اس میں ظاہر ہے ایک آیت کے بعد دوسری چل رہی ہے، تو ہم اس کو ایسے میں بھی عطف کر سکتے ہیں واو کو، یا پھر سر غلط کر رہے ہیں ہم، یا یہ سر یہ کنفیوژن ہے میری. تو نہیں ہے باقی آیتیں. سمجھ گئے آپ کی بات کو.
آپ کئی بار ایسا کر چکے ہیں کہ آپ ربط یا عطف آپ دونوں بھی لیتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک کنیکشن ہے، بات ایک ہی ہو رہی ہے. کوئی نئی بات اگر ہوگی تو وہ ربط ہوگی، لیکن ایک قصہ چل رہا ہے، ایک چونٹی بات کر رہی ہے اور وہ چونٹیوں وہ سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر کے بارے میں ہے، تو مزید اس کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے، تو یہ عطف بھی ہو سکتا ہے، ربط بھی ہو سکتا ہے. کہیں عطف بالکل کلیئر ہوتا ہے اور کہیں جو ہے کلیئر نہیں ہوتا، تو ہم اس کو ربط بھی کہہ لیتے ہیں. یہ تو نہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ربط یا عطف دونوں کہہ سکتے ہیں. اگر کنیکشن چونکہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک قیامت آ گئی کہ واہ کو آپ نے عطف کی بجائے ربط کہہ دیا. تو دونوں میں سے کچھ بھی، کہیں بالکل کلیئر ہوتا ہے، جی بات کرتے کرتے دوسری بات آ جاتی ہے تو اس سے ربط ہو جاتا ہے. اس کے ایک ربط بھی لیں گے آپ کہ وہ وارن بھی کی اور ان کے بارے میں اطلاع بھی دی کہ وہ غفلت میں تم کو رون ڈالیں گے، تو یہ ربط بھی ہو سکتا ہے، عطف بھی ہو سکتا ہے. آپ دونوں طریقے سے اس کو بول سکتے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں. لیکن بعض جگہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، جیسے یہ ابھی یہاں پر آیا تھا نا سلیمان و جنودہ، ہوتا ہے تو ایک جیسے ہوتا ہے بالکل. بالکل یہ جو ہے یہ اس کو اب آپ ربط نہیں بولیں گے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہ حرف عطفی ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن چونکہ یہ بیچ میں واو آیا اور بات کا کنٹینیویشن وہی ہو رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، یہ جی شرون جو ہے وہ سلیمان اور ان کے جنود ہیں، تو ایک کنیکشن بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کو عطف بھی کہہ سکتے ہیں، ربط بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے ٹھیک کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے سر، میں اب شروع کرتی ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتبسم ضاحکا من قولها، یہاں سے لے لیتے ہیں، اور یہ فا جو ہے اس کو ہم عطف کہیں گے، اور پھر آگے اس کے فعلیہ خبریہ جملہ ہے. با سین میم سے ہے سب فعل تبسمہ، وہ مسکرائے. اس میں فاعل جو ہے حضرت سلیمان ہے. اور ضاحکن، ضاحکن ایک ضحکہ جو ہوتا ہے وہ ایک مذاق اڑانا ہوتا ہے، یا اب اس میں ہم کہیں گے ہنستے ہوئے، اور اس کو ہم حالت کہیں گے. من قولہا، من حرف جار، قولی مجہور، اور قولہا مضاف علیہ مل کے متعلق کے باساما سے ہے، اور ہا کی ضمیر جا رہی ہے اس چونٹی کی طرف. تو اس میں ہے کہ وہ مسکرائے اس کی بات پہ. جو بات محذوف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو چونٹیوں کی بات انٹرپریٹ کر لی تھی ہواؤں کے ذریعے، اور پھر یہ سن کے وہ مسکرائے اس کی بات پہ. دیکھیے ایک تھوڑا سا یہاں پہ ضاحکن کا کیا مقام ہے؟ ضاحکن کو ہم حال کہیں گے یہ حال کہیں گے. کیوں کہیں گے آپ؟ سر، کیونکہ ایک تو یہ اسم ہے، زبر بھی ہے اس کے اوپر، اور سر حالت، سر میرا تو یہ خیال ہے کہ حال یہ ہے، ان کی حالت تھی کہ ہنستے ہوئے وہ مسکرائے. پھر یہ تبسمہ کیا ہے؟ سر تبسم جو ہوتا ہے ایک مسکرانا ہوتا ہے، زیر لب جس کو کہتے ہیں. ہاں، اور سر مسکراہٹ ضاحکن جو ہوتا ہے وہ ہنس کے ذرا زیادہ کھلے طور پہ جو ہنستا ہے، سر میرا یہ خیال ہے. ہے، دانت نظر آتے ہیں. ہنسی میں اور تبسم میں فرق ہے نا. جی انبیاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کبھی کھل کے ہنستے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے تھے. بہت کم ایسے مقامات تھے ہنسی میں دانت نظر آتے ہیں، تبسم سے فونٹوں سے ظاہر ہوتا ہے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی جو اپنا ترجمہ کرتے ہیں، ان کے ترجمے میں ایک انہوں نے جو کیا ہے، مجھے بہت پسند آتا ایسا ترجمہ. بڑا اچھا انہوں نے مسکراتے مسکراتے ہنس دیا، ان کا ترجمہ ہے. یعنی پہلے تو مسکراہٹ آئی، اس کے بعد پھر ہنسی نکل گئی. یہ اشرف علی تھانوی کے ترجمے میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام مسکراتے مسکراتے ہنس دیے. یعنی ایک دم پہلے تو مسکراہٹ آئی، اس کے بعد اس کی چونٹی کی بات پہ، اور پھر ہنسی بھی آ گئی، اور پھر جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا
جو بھی ہے باقی آپ پڑھیں گے کہ اللہ تو مجھے یہ بھی نعمت عطا کی جو نعمت ہیں. یہاں پر ایک شاید ایک واقعہ اور بھول گیا میں کہ حدیث میں ہے، یہ چونٹی کا ایک ہی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ شاید آپ اس سے پہلے بھی پڑھے ہوں گے، یا میں نبل جب کر رہے تھے ہم آفٹرنون کلاس میں، ایک اور واقعہ ہے چونٹی کا، کسی کو یاد ہے وہ، جو سلیمان علیہ السلام سے ہی متعلق ہے. چونٹی کی بات کو سن گئے تھے، اور یاد آ رہا ہے کسی کو؟ کہ جلدی یس سر نو کچھ بھی فاطمہ. مجھے تو نہیں یاد آ رہا سر. اچھا چلیے، ایک بار ان کے زمانے میں قحط پڑا. اکثر انبیاء کے زمانے میں ایسا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قحط پڑا. وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے، طور کے پاس جا کے دعا مانگی. تو خیر وہ تمہارے میں ایک بیک بائٹر ہے، اس لیے جو ہے بارش نہیں برسے گی. اس کو وہ اگر چلا جائے یہاں سے تو بارش ہوگی. لیکن دوسرے دن پورے وہی لوگ آئے، پھر دعا مانگی تو فوری بارش ہو گئی. وہ ایک واقعہ ہے، وہ بھی سب کو معلوم ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے کئی قصے ہیں، وہ تو یاد ہے نا سب کو، کیوں بارش ہوئی تھی وہ بھی یاد نہیں ہے. پردہ رکھ لیا تھا ان کا جنہوں نے جو تھے بیک بائٹر. جو اس کا پردہ کہ نہیں تو انہوں نے توبہ کر لی تھی. توبہ کر لی تھی تو اللہ نے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اتنے ہی لوگ ہیں، ان میں کوئی کم نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ دعا کی اور بارش ہو گئی. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک بیک بائٹر تھا لیکن اس نے توبہ کر لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے وہ جس کی وجہ سے پہلے نہیں ہوتی بعد میں ہوئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا تھا کہ موسیٰ، میں ستار ہوں، میں پردہ رکھتا ہوں لوگوں کے گناہوں کا. جب وہ بیک بائٹنگ کر رہا تھا تو میں اس کا نام نہیں بتایا، آج توبہ کر کے رجوع ہو گیا تو اس کا نام تم کو کیسے بتاؤں میں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو مشہور ہونے نہیں دیتے، بچا لیتے ہیں. وہ واقعہ تھا. خیر یہاں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ ایسے ہی ایک بار قحط پڑا تھا. لوگ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے بارش ہو، قحط کے آثار ختم ہو. تو آپ ایک گروپ کو لے کے ایک میدان میں جہاں پر صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں وہ پڑھی جاتی ہے، آج بھی پڑھی جاتی ہے. بارش نہ ہو تو اس کے بھی طریقے ہیں. بہرحال وہ اس بارش کے لیے دعا کرنے نکلے، لیکن ایک مقام پہ کھڑا رہ کے جب صلاۃ الاستسقاء یا دعا کرنا چاہتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی پیٹ کے بل زمین پہ پڑی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کر رہی تھی کہ انسانوں پہ تو آپ بارش روک دیے ان کے گناہوں کی وجہ سے یا ان کی غلطی کی وجہ سے، لیکن ہم کیڑے مکوڑے کے ایسا کیا کرے کہ ہمارے لیے بھی بارش اور غذا کی کمی ہو رہی ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، ہماری خاطر تو بارش برسا دیجیے. سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی اور پھر بغیر دعا کرے کہ لوگوں سے فرمایا کہ واپس چلو، دعا کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری دعا سے بارش نہیں، کسی اور کی دعا سے بارش ہو جائے گی. اور جب واپس لوٹے تو پھر بارش ہو گئی. وہ ایک چونٹی کی دعا تھی. ایک بڑا یہ حدیث میں بھی ہے یہ واقعہ کہ ایک اور مرتبہ انہوں نے چونٹی کی بات کو سمجھا تھا اور لوگوں بغیر دعا کرے کے واپس لوٹ گئے تھے. میں سمجھتا ہوں سنایا تھا اس سے پہلے بھی یہ حدیثی واقعہ جو حدیث جی سر آپ نے بتایا تھا، سنایا تھا قصہ. بہرحال بھول جاتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، تازہ ہو جاتا ہے. چلیے بہرحال یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے. مجھے ہمیشہ ترجموں میں بعض چیزیں کم پسند آتی ہیں، لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ مسکراتے مسکراتے یہ ایک انسان کا حال ہے نا، کہ کبھی کسی بات پہ ہم مسکراتے ہیں، جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ایک دم ہنسی نکل جاتی ہے. تو پہلے تو اس کی بات پہ مسکراہٹ آئی ان کے اندر، اور وہ
تو یہ پورے کا پورا جو ہے یہ ایک حالیہ جملہ ہے. جب انہوں نے یہ پچھلی جو بات چل رہی تھی کہ اس کی بات سنی، اس نے اس طرح سے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ وہ غلطی سے تم کو کہیں رون نہ ڈالیں. جب یہ بات سنی تو یہ اسی بات کے اوپر کامنٹری ہے. وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، وہ مسکرائے، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، من قولها. باقی آپ نے بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے، جی سر. چلیے اس کے آگے بڑھیے. وقالا، واو عطف ہے، قالا فعل فائل، جس میں فائل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور آگے جو ہے ایک ندائیہ دعائیہ جملہ ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتکا. اور کوئی بولیں گے آپ؟ جی سر، مقولہ بھی ہے، ہاں، مقولہ بھی ہے، ان کی دعا ہی ہے. دعا بھی ہے. جی ہاں. سر. تو ربی، پھر اے رب، یہ ندا منادہ ہے اس میں، اے میرے رب. ہم. پھر اوزعنی جو ہے وہ واو زائن وضاء سے ہے پھر لیا ہوا، اور اس میں اضافت ہے الف کی، اور اس میں فعل اور فائل ہے، اور یہاں مطلب ہے کہ مجھے توفیق دیں، جس میں یا جو ساکن جو ہے اس کا فائل ہے جو کہ حضرت ورڈ، سلیمان علیہ السلام ہے. جی سر. روٹ ورڈ. یہ واضعین. یہ ابھی آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، میں بولا تھا کہاں آیت نمبر 17 میں آیا تھا یوزعون، جی ہے نا. اب یہاں پر دیکھیے وہی وضع آیا ہے، لیکن اس کو ہم اردو میں چونکہ سمجھ رہے ہیں، یہاں پر معنی تو اس لفظ کے وہی ہیں کہ میرے لیے آرگنائز کر دیجئے، لیکن اردو میں اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا. اس لیے میرے لیے مقرر کر دیجئے، آرگنائز کر دیجئے، یا میرے لیے یہ چیز ہمیشہ کے لیے، ایک وقت کی بات نہیں، بلکہ میں ہر ایسی بات پہ آپ کا شکر ادا کروں. ورڈ وہی ہے، لیکن جب دوسری زبان میں تبدیل اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کے کوئی دوسرے الفاظ سے اس کے معنی نکالنا پڑیں گے. لیکن یہ وضع سے ہی ہے کہ یہ چیز جمع دیجئے، جیسے وہ جو اپنی فوج کو جمائے تھے، آرگنائز کرے تھے، اسی طرح سے یہ شکر کی عادت جو ہوتی ہے وہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع دے تو بندہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے ہر وقت اللہ کی اس نعمت پہ کہ اللہ چلنے کے قابل رکھا، اللہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل رکھا، اللہ کھلایا پلایا، ہر وقت اپنی اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے. یعنی اس شکر کی عادت پہ وہ قائم ہے. کوئی ایک بات پہ شکر ادا نہیں، کوئی بہت بڑی چیز مل گئی تو شکر ادا کیا، ایسا نہیں، بلکہ ہمارا بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا. اسی لیے ہر چیز ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے نام سے بیٹھتے وقت بھی اٹھتے وقت بھی بسم اللہ ضرور پڑھ لیتے ہیں. گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم کو اس حالت میں رکھا. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اٹھنے سے معذور ہیں، چلنے سے معذور ہیں، اور کئی چیزوں کے ان کو نعمت نہیں ہے جو دوسرے لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو اس چیز کو مضبوط کر دینا، آرگنائز کر دینا، معنی تو وہی نکلیں گے، لیکن یہاں پر اب اردو میں ترجموں میں یہی ہوگی کہ کیا آپ نے کیا مطلب بتایا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ مقرر کر دیجئے میرے لیے، اصل معنی اس کا یہی ہوگا. جی سر. مخاطب کر دیجیے میرے کو، اس میں ثابت قدم بنائی ہے کہ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ آپ کا شکر ادا کر سکوں. یہ نہیں کہ چونٹی کی بات سن کے ہی شکر نہیں، بلکہ ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے وہ یا تو اس پہ اگر نہیں دیا ہے تو صبر کرے، اور دیا ہے تو اللہ کا شکر. اللہ کو دو چیزیں بہت پسند ہیں، صبر اور شکر. قرآن میں ان کا بہت جگہ ذکر ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اور شکر کر، اللہ لَأَزِيدَنَّكُمْ ان شکرتم، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے نا کہ تم اگر شکر ادا کرتے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے یا نہیں پتہ نہیں، شکر اور صبر کے تعلق سے.
اس سے وہ واقعہ سنانے سے پہلے نجیبہ کا ہاتھ اٹھا ہوا، اس کو پہلے اٹینڈ کر لیتے ہیں. کیا ہے نجیبہ؟ بولو. السلام علیکم سر. وہ پچھلی آیت میں اٹھائی تھی میں ہے فتبسم ضاحکا کے تعلق سے یہ تو نہیں یہی ہے وہ تو اسی ہے ہے. تبسمہ میں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تبسمہ، بسمہ، تبسمہ، 4 ورڈ ہے، مزید بھی ہے یہ سما تبسمہ. تبسم اضافت کے ساتھ ہے، اس کے معنی مسکرانا ہے نا. جی بس سر یہی. اضافت ہے یا یہ وہ ہے 4 سے جو کہتے ہیں اس کو 4؟ ربائی ہے سر، یہ ربائی ہے کہ خالی میں نے لکھا ہے با سین اور میم سے ہی تھا، سما لیکن پتہ نہیں. سما ہے صحیح. بسما کے معنی مسکرا. تبسما وہ تبسم اس میں اضافتی ہے کہ وہ اس سے پھر نیا ورڈ بنا کہ وہ مسکرائے، وہ مسکرائے ہے نا. بسما روٹ ورڈ ہے، تبسما اضافت ہے. یا تبسما ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسکرایا. بہرحال دونوں میں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے معنی مسکرانے کے ہیں، لیکن روٹ ورڈ بسما ہے، وہ مسکرایا. ٹھیک ہے نجیبہ؟ سر ہاں سر. کوئی ایک واقعہ سنا رہا تھا میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بہت واقعے ہیں. وہ ان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کال کرتے طور پہ آؤ، تو راستے میں لوگ ان سے ملتے اور مختلف فرمائشیں کرتے، ہماری یہ بات پہنچا دیجیے، ہمارے بارے میں یہ معلوم کر کے بتائیے. ایسے کئی واقعات ہیں. تو ایک بار ایسی ٹور پہ جا رہے تھے، واقعات میں سے ہے، کوئی حدیث کا یا ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہی روایتوں سے جو یہودی روایتیں چلی آ رہی ہیں اس سے لیے ہوئے قصوں میں سے ہے، لیکن اس میں ایک لیسن ضروری ہے، ایک لیسن ہوتا ہے. تو خیر ایک مرتبہ ایسی ٹور پہ جا رہے تھے، ایک آدمی ملا جو بہت خوشحال، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمتیں دی تھی، ہر چیز کی افراد تھی اس کے پاس، اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہو رہا تھا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام آپ ٹور پہ جا رہے ہیں تو اللہ سے فرمائیے کہ اتنی نعمتیں دیے ہیں کہ آپ بس کر دیں، مجھے اس سے زیادہ نعمت نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یاد آ گیا سر. جی سر یاد آ گیا واقعہ. سر مجھے پہلے ہی آ گیا تھا، میں نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا، لیکن پھر آپ بتانے لگے تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا بہرحال یاد آ گیا نا سب کو. سر شکر کرنا چاہیے اس بات کا بھی کہ ہمیں یاد آ گیا واقعہ. اللہ چلیے. تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ شکر کرنا بند کر دے، میں وہ دینا بند کر دوں گا. نہیں خالی اتنا ہی نہیں ہے، آگے اور ایک ملا تھا. دوسرا ملا تھا وہ ناشکرا تھا، اس نے کہا یہ کیا، میں بیٹھا ہوں اتنا دن رات دعا مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیتے. تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک اپنا جسم چھپانے کے لیے ایک لنگوٹی تھی خالی، اور وہ اس میں تھا. اور بس میں مانگتا ہوں اس کو، اور حوالہ بھی اس کا دیا کہ اس کو اتنا دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک لنگوٹی ہے خالی. تو پھر خیر وہ بہرحال سب پورا واقعہ آپ کو یاد آ گیا. گئے اور کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس غریب آدمی کو جس کو کچھ نہیں مل رہا، اس سے کہو کہ شکر ادا کرے، اور وہ جو بہت نعمتوں کو روکنا چاہتا ہے اس سے کہو شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو اس کو نعمتیں میں نہیں ملیں گی. تو خیر موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کو جواب دیا، کس کو؟ وہ رچ آدمی کو جس کو نعمتیں تھیں، کہ اللہ فرماتے ہیں تو اگر شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو تیری نعمتیں رک جائیں گی. بولا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اس کو جواب دیا کہ تو شکر ادا کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے کو بھی دیں گے. تو وہاں اس کے اپنی لنگوٹی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ لنگوٹی میں شکر ادا کرو اس کا، یہ لنگوٹی. تو ایسا ہوا کہ ایک تیز ہوا ہی، اور وہ لنگوٹی بھی کھل کے ہوا میں اڑ گئی، تو وہ برہنہ ہو گیا.
تو جو وہ بھی ایک نعمت تھی کہ کم از کم اتنا تو تھا اس پہ کہ اپنا جسم چھپا سکتا تھا، اور جب ناشکری کیا تو وہ چیز بھی اس کے پاس سے چلے گئی۔ یہ ایک بڑا اس میں ایک سبق ہے کہ جو کچھ ہے اس کے اوپر شکر ادا کرنا ہے۔ یہ کیا اتنے پہ کیا شکر ادا کروں، وہ نہیں کہہ سکتا ایسے، ہے نا۔ تھوڑا ربط اور تھوڑا بیچ میں ٹوٹ پھوٹ گیا تھا قصہ، تو وہ تھوڑا تازہ ہو گیا ہوگا۔ جی سر، اور اس میں تبسمہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بسامہ ہی ہے، کیونکہ ڈکشنری میں بھی اس کا بسامہ سے ہی سما مطلب ہے اور کیا ہے۔ تو انہوں نے وہ مسکرایا، مسکراتے مراد ہنس دیے قولیہ۔ چل یہاں تک ہو گیا، آگے چلیے۔ جی وقال ربی سے یہ کر رہے تھے ربی اوزینی، یہ ہم نے کر لیا ہے، اے میرے رب میرے لیے مقرر کیجئے ان اشکر نعمتکا۔ اب یہ ان جو ہے اس کو ہم مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم تفسیریہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو پچھلی بات کی مزید وضاحت ہے، یہ ڈیٹیل ہے کہ کس بات کو کیا بات مقرر کر دیں۔ اور ان اشکر نعمتکا میں شکر سے ہے کہ میں شکر کروں، فعل اور فاعل ہے۔ فاعل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، نعمت کا مضاف علیہ مل کے مفعول کی جگہ لے رہا ہے کہ آپ کی نعمتوں کا، جبکہ کا کی ضمیر جاری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ التی انعمت علیہ، اب التی کو ہم بدل بھی کہہ سکتے ہیں نعمتہ کا، یا پھر ٹھیک ہے سر، یا پھر ہم التی کو جب لیں گے تو اس میں موصول آگے اس کا صلہ لے لیں گے انعمت علیہ، یا پھر مبتدا کہہ کے اس کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں انعمت علیہ۔ بالکل سارا کہہ سکتے ہیں۔ انعمتا علیہ کو جب لیں گے تو نعما سے ہے کہ انعام کیا آپ نے، تا کی ضمیر جاری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ انعام کیا آپ نے۔ علیہ، علیہ جو ہے وہ جار مجرور ہے، سر جار مجرور ہی ہے نا یہ علیہ، بالکل جی میرے لیے متعلق نعما۔ ہم، آگے واو عطف آ گیا اور معطوف ہو گیا علی والدیہ، اس میں اللہ پھر جار ہے، والدہ، والدہ جو ہے وہ اس کا مجرور ہے، اور والدیہ جو ہے مضاف علیہ سارا مل کے اگین یہ ہو گیا ہے متعلق والدیہ میں، یعنی کہ میرے والدین۔ پیرنٹس۔ جی سر، تو انہوں نے اپنے ذکر کیا، اپنے پیرنٹس کا ذکر کیا کہ عام طور پہ پیرنٹس کے اعمال کا صلہ اولاد کو بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اچھے اعمال سے اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے بت بنانے والے کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بہرحال والدین کا بھی انہوں نے شکر ادا کیا کہ جو نعمت اللہ نے ان پہ بھی دی اور ان کے پیرنٹس کو بھی دی۔ بہت اچھے سے پھر چلیے آگے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، واو پھر عطف ہو گیا جس میں ان اعملہ معطوف ہو گیا ان اشکرا کے اوپر، اور پھر یہ دوبارہ مصدریہ ہے، یہ کہ عملہ سے ہے، عملہ سے ہے کہ میں عمل کروں، جس میں علی زبر آ جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے حضرت سلیمان کے لیے۔ اور پھر صالحاً جو ہے مجھے تو سر تمیز لگ رہی ہے یہ عملہ کی کہ میں عمل کروں، صالحاً یعنی کہ نیک، یا پھر صفت کہہ سکتے ہیں یا تمیز کہہ سکتے ہیں۔ ہم صرف مصدریہ ہے سر تفسیریہ بھی ہیں، کہہ سکتے ہیں اس کو بھی ڈیٹیل کہ کس بات پہ جس پہ آپ نے کیا کریں۔ کو جو عطا کیا اس پہ شکر ادا کروں، اور جو ہے اس کے لیے میں اچھا عمل بھی کروں۔ خالی شکر ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اعمال کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے نا، کہ جی عمل بھی ایسا ہو، کیسا ہو، صالحاً۔ دیکھو جی سر، تو سر یہ تمیز ہے یا سر صفت ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں تمیز ہے، عملاً صالحاً جو ہے اس کی صفت ہے۔ ٹھیک سر، ترضاہ یہ لے لیں گے کہ آپ راضی ہوں اس پہ، راضیہ سے ہے یہ، اور پھر اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہے۔ فاعل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہے، اور ہو کی ضمیر جاری ہے نیک عمل کے اوپر، ان عمل صالحا کے اوپر۔ سر اس کا مقام جو ہے یہ سارا عمل صالحا سے، سر اس کا سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ مقام کیا ہوگا۔ سر یہ مفعول تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پورا ایک فعلیہ جملہ ہے الگ، تو سر اس کو سر اس کا مقام نہیں سمجھ آ رہی۔ نیک عمل کرو جس پہ آپ راضی ہوں۔
دعائیہ کلمات ہیں، جی ہے نا، دعائیہ کے اس کی تفسیر ہو رہی ہے کہ وَالَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ کا، کہ اس کو میں اظہار کیسے کروں، اس کا اظہار عمل سے ہوگا، ہے نا، عمل صالحوں، یہ پھر جو ہے اس کا تفسیریہ ہے، کوئی جملہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ میں کس چیز پہ آپ کا شکر ادا کروں یا کیسے ادا کروں کہ میں عمل صالح کروں ایسا جسے ترضا ہو۔ آپ راضی ہوں جس کا سر، کیا یہ مفعول لہو کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اس کی وجہ سے میں نیک عمل کروں؟ جو آپ نے دیا ہے یہ نہیں نہیں، جس سے آپ راضی ہوں، نہیں پھر یہ مفعول، یہ مل کے مفعول بھی کی جگہ پر یہ ہوگا عملہ صالح ہوں، اس سے میرے سے صالح عمل بھی سرزد ہو۔ لہو تو نہیں ہے، کوئی وجہ سے نہیں، بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے اس کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ جی سر، آپ راضی ہیں اس سے عمل صالحن کو سر ہم مفعول لے رہے ہیں؟ نہیں سر بس اس کو الگ ہی لیں گے پھر ترضاہو کو؟ جس سے آپ راضی ہوں وہ کیا کو کس کی طرف جا رہا ہے؟ جی نیک عمل سر، اب یہی عمل ہے صالح، جی میں وہ عمل کروں جس پہ آپ راضی ہوں، یعنی آپ کی رضا کے لیے، بس اتنی بات ہے اور کچھ۔ ٹھیک سر، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور پھر عطف ہے کیونکہ یہ دعا ہی جاری ہے، ادخلنی داخلہ سے ہے اور اس میں الف کی اضافت ہے، تو آپ داخل کریں یازری مجھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، فائل ہیں اور مفعول ہیں یازری جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، فعل فاعل مفعول، بھی رحمتی کا با حرف جار، رحمتی مجرور ہو گیا، رحمتی کا مضاف مضاف علیہ مل کے سارا ہو گیا متعلق داخلہ، فی عبادی کا میں پھر جار، عبادی مجرور، عبادی کا مضاف علیہ مل کے پھر دوبارہ متعلق داخلہ، عبادکس صالحین، تو اپنے یہ سر یہ ہو گیا ہے، یہ صفت ہے عبادکا کی کہ نیک، کہ آپ داخل کریں مجھے آپ کی رحمت سے آپ کے اپنے بندوں جو کہ نیک ہوں، تو سر یہ صفت ہو گئی عبادکا کی، کیا اس کو کیا ہو گیا؟ عبادک الصالحین، صالحین، صالحین پہ غور کر کے اس کو بتائیے مرکب کیا ہے؟ ارے پھر یہ مرکب میں جاری ہو گیا اپنے نیک بندوں، جاری کیسا ہوگا اس میں؟ عبادی کا سوال نیک بندوں جاری ہے، عبادک الصالحین، کہ مضاف علیہ مرکب اضافی ہو گیا، بالکل مضاف کے نیک بندے اللہ۔ آپ مجھے اب یہ دیکھیے ایک تھوڑا سا اور غور کرنے کی بات یہ ہے، اس میں مفسرین نے بھی اس کو بڑا تفصیل سے ذکر کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ شکر نعمت پہ ایک مستقل ہونا چاہیے، ہر نعمت پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں اس پہ شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ عمل صالح کی بھی انہوں نے دعا کی۔ تو شکر کے ساتھ عمل صالح کا جو ذکر آیا ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک عمل صالح ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے، لیکن عمل جنت میں داخل ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے اعمال کے بھروسے پہ جنت میں جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جنت میں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم پہ۔ تو صحابہ میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے میں بھی جنت میں جاؤں گا، صرف رحم و کرم سے۔ تو یہاں پر دو چیزیں کہ اللہ کے جو بھی عطا کرتا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اور اس کے بعد عمل صالح کریں، اور اس کے بعد یہ دعا کریں وَأَدْخِلْنِي
برحمتک عبادک الصالحین، اور جیسا رحمت اللہ کی ہوگی اور اپنے صالح بندوں پہ، ویسی اپنی رحمت مجھ پہ بھی۔ تو اللہ کے نبی تھے، اتنی ساری چیزوں ان کو عطا کی گئی تھی، اس کے باوجود وہ یہ اللہ سے یہ کہ مجھے آپ کے صالح بندوں میں شامل کریے اور میرے اوپر اپنا رحم کریے، جنت میں آخرت میں میرے ساتھ کوئی سوال نہ ہو۔ دو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے شازیہ ہے، پھر ہمارا ہے۔ چلیے جلدی جلدی، کیا سوال ہے؟ سر 2-3 چیزیں آپ نے کہا تھا کریکٹ کر دینا اگر کوئی غلطی کرے تو سر وہ کرنی تھی۔ ایک تو اور ذہنی فعل امر ہے، اور دوسرا عملہ صالحن جو تھا سر، عملہ کا جو مفعول بہ ہوگا وہ صالحن ہوگا نا، کیونکہ عمل کیسے عمل صالح عمل، کیا عمل صالح عمل، اور پھر جو ترداہو ہے وہ صالحن کو اور مزید وضاحت کر رہا ہے، تو وہ اس کی نعت کہہ سکتے ہیں یا جو بھی وضاحت کہہ سکتے ہیں، لیکن صالحن کو ہم اس کو صفت یا تمیز کیوں کہیں گے سر؟ اس کو تو ہم سیدھا مفعول بہ ہی ہوگا نا، یہ تو عمل کریں صالح اور پھر اس کی صالحن کی تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نا وضاحت ہو رہی ہے ترداہو۔ یہاں تک یہ صحیح ہے، عمل صالحن اس کا مفعول بھی یہ ہے، ترزاہو وہ کی ضمیر عمل صالحن کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کی آگے کھل کے آ رہی ہے کہ کیسے عمل، تو وہ پھر اس کی اور مزید وضاحت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ اور پھر میرا خیال ہمیرا پھر آگے کہنا چاہتی ہوں تو میں ان کو موقع دے دیتی ہوں، ایک آگے وہ کچھ بتا دیں گی مسٹیک۔ جی سر، وہ ادخلنی میں الف اضافت نہیں ہے بلکہ وہ بھی امر کا الف ہے، ادخل۔ تو یہ سارے امر تھے جو فاطمہ نے شاید وہ مس کر گئی ہوں گی۔ ادخلنی میں ایک دخلہ ہے، اس کے معنی کیا ہے ہمارا؟ وہ داخل ہوا، اس میں اضافت ہونے سے ادخل، وہ داخل کیا۔ ادخل کے معنی داخل کر، داخل کرنی یہ امر مجھے، ہوتا ہے جی۔ ہے نا؟ تو یہ امر سے زیادہ اضافت ہے، وہ داخل نہیں، یہ دعائیہ ہے نا، تو دعا میں امر ہوتا ہے نا کہ داخل کر مجھے، تو وہ ادخلا ہوتا تو وہ ہوتا کہ اس میں اضافت ہے، ادخل میں یہ امر ہے، امر ہے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، ادخلنی مجھے داخل کر، ربی رحمتی کا، صرف اپنی رحمت سے ہی انسان جو ہے عبادک الصالحین جو ہے وہ نیک بندے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت عطا کریں گے۔ بہت اچھی سمجھ ہے، ماشاءاللہ۔ ہو گیا اس میں اور کوئی سوال یا جواب یا کلیئر بھی ہو گئی؟ جی سر الحمدللہ۔ جی سر الحمدللہ۔ چلیے بسم اللہ، آگے کون ہے؟ ہمارا ارشاد۔ جی سر میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، یہاں تک لیں گے۔ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، کیونکہ ابھی وہی انہی کی نہیں، ربط بھی لے سکتے ہیں، ابھی تو دعا مانگی ہے انہوں نے، اور اب اس کو عطف بھی کہہ سکتے ہیں، ربط بھی کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، اب یہاں سے یہ گروپ بھی بدل رہا ہے، وہاں تک تو پورا ان کا شکر، ان کو جو نعمتیں دی گئی تھیں ساری نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، ان کو ہوا بھی مسخر کر دی گئی تھی، وہ اپنا تخت جو ہے اڑا کے لے جاتے اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے، اور بہت سی نعمتیں ان کو دی گئی تھیں جنہوں سے کام لیتے تھے، بیت المقدس کی تعمیر میں بھی ان سے کام لیا تھا، بہت اور بھی تھے، لیکن اس کو مختصر ذکر وہاں پر آ گیا ہے۔ دوسری اور صورتوں میں کچھ اور بھی ذکر ہے کہ وہ صبا میں بھی ان کا ذکر آئے گا، جس میں جنہوں سے کیسے کام لیتے تھے۔ یہاں پر ایک ان کی جو اسپیشلٹی تھی نبوت اور بادشاہت، اس کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایک نئے
نیا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ جی ہے کہ ملک سبا کا قصہ اسے ہم کہیں گے کہ یہ شروع یہاں سے ہدہد سے ہو رہا ہے، بلکہ اس سے تعلق بھی ہے، تعلق نہیں بھی ہے۔ تعلق یہ ہے کہ انہی کا قصہ ہے، ایک ہدہد آیا، جیسا چونٹی کی بات سمجھے تھے ویسی ہدہد کی بھی بات کرتے ہیں، اس سے سوال جواب ہوتا ہے، تو پرندے کی زبان بھی آتی ہے، لیکن وہ پھر ایک پورے قصے کا انٹروڈکشن ہے کہ ہدہد نہیں تھا، پھر ان کو اس کی تجسس ہوئی کہ کہاں گیا، اور پھر وہ فوری آیا، آنے کے بعد اس نے اطلاع دی کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر پورا وہاں کی ملکہ کا قصہ بیان کیا، اور پھر اس کو حکم دیا کہ تو جھوٹا ہے سچا ہے، اس کا ثبوت دینے کے لیے خط پہنچانے کا پورا قصہ آخر تک، یہ جہاں تک یہ قصہ ختم ہوگا، یہ ملک سبا کا ایمان لانا۔ یہاں پر سب سے اہم چیز ہم کو جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو سلیمان علیہ السلام کی طاقتوں کا ذکر ہے کہ وہ اتنا رکھنے کے بعد بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور نیک عمل کی دعا اللہ سے کرتے تھے کہ اس کے حکم کے بغیر نیک عمل نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف ایک ملکہ کا ذکر ہے جو غلط راستے پہ چلتی تھی، لیکن اس تک حق پہنچا تو وہ ایمان لے آئی سلیمان علیہ السلام پہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، نبی پہ اور اللہ پہ ایمان لے آئی۔ تو اب اس سے قریش کو بھی ڈرانا ہے، پچھلے واقعے کا بھی تعلق ہے کہ ایک فرعون کا کردار بھی تھا ورسس سلیمان علیہ السلام ورسس ملک سبا بھی ہے کہ وہ حق پہنچنے پہ ایمان لے آئی، فرعون ایمان نہیں لایا، اور یہ جو سرداران قریش تھے وہ بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس جو نعمتیں تھی وہ عشر عشیر نہیں تھی جو سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ تو یہ کس طرح سے وہ ملکہ جو غلط راستے پہ تھی، جب اس کے پاس حق پہنچا اور اس نے حق کو پہچان لیا تو وہ ایمان لے آئی، اور اتنی طاقت رکھنے کے بعد سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اللہ کے شاکر اور صابر بندے تھے۔ یہ مین مقصد ہے اس قصے کا کہ ایک طرف تو فرعون جیسا کردار، دوسری طرف داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسا کردار، اور تیسری طرف ملک سبا کا جیسا کردار کہ وہ غلط راستے پہ تھی لیکن اس نے توبہ کی اور پھر وہ حق پہنچا تو ایمان لے کے آئی۔ یہ سارے کردار کو ان تک پہنچانا ہے جو اس وقت ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ سرداران قریش تھے۔ تو یہ سارے کردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے میں بیان کر دیے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے۔ تو یہاں سے پورا ختم تک یہ ملک سبا کا قصہ ہدہد سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ کب کا واقعہ ہے، ہدہد کب نہیں آیا تھا، کب غائب ہو گیا تھا، تھوڑی اس کی تفصیل بھی ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو وہ تفصیل معلوم کریں گے، یہ کب ہوا ایسا۔ وہ تفاسیر میں ملتا ہے کہ ہدہد کب نہیں تھا، اس نے کب آ کے یہ اطلاع دی، کہاں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جی سر، ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ بالکل زندگی رہی تو یہ ہوگا سب کچھ۔ جی سر، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ دعا پڑھ لوں؟ ہاں پڑھ لو۔ یہ تو اس کے شازیہ کے شاگرد تھے، وہ سب وہ کہاں غائب کہاں ہو گئے ہو، ایک منٹ وہ سر سب گھوم رہی ہے، ماشاءاللہ دنیا گھوم رہی ہے، کیا اچھا کروں گے سر؟ کیا نہیں ہے۔ ریشما کے ساتھ میں ورک کر رہی ہوں، انشاءاللہ تھوڑے دن میں وہ تھوڑی اوپر آ جائیں گی، کم وہ سے کم کام کوشش کر لیں گی پڑھنے کی۔ وہ کیا چھوڑ دی تمہارے پاس؟ جی سر، بہت عرصہ ہو گیا، دونوں ہی غائب ہو گئی ہیں، جب سے کلاس میں امرین نہیں آ رہی، اس سے پہلے سے وہ مجھ سے بھی نہیں پڑھ رہی، اور
आमना तो खैर महीनों ही हो गए, पता नहीं हाँ, कहाँ पता नहीं है। कहाँ चले गए। तो ये यही है या फिर कहीं पाकिस्तान वगैरह चले गए? सर आमना तो थोड़ा पहले कुछ बिजनेस के चक्कर में इधर उधर थी, फिर अब उसकी बेटी क्या माशाल्लाह वो नानी बनी है, वहां गई हुई थी, अब आके वो थोड़ा वेकेशन पे गई हैं। अच्छा, तो और अमरीन भी वेकेशन पे है टाइमिंग का थोड़ा। भी प्रॉब्लम है, इस टाइम वो खाना खाने का शायद उनका टाइम होता है, ये भी मसला था उसके साथ। किसका? नहीं वो सामना उसने का फिर भी कर लिया था सॉर्ट, वो उसने अपने हस्बैंड को बता दिया था कि मेरी क्लास होती है, लेकिन फिर वो होती नहीं है सर, टाउन में थोड़ा वो बिजी रहती है। कौन किसकी बात कर रहे हैं? अमरीन? आमीना जान, आमीना। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो चलो, तो हमारा दुआ कर लो, उस खत्म करेंगे। हम सबको तौफीक दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक परवरदिगार आपका शुक्र है कि हम सबको ये तौफीक अता फरमाई कि हम जमा हो और आपके कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस कोशिश में हमारी मदद फरमाइए, हमारे लिए आसानी पैदा कर दें कि इसका सही फहम अता हो और हमें याद रखने की भी तौफीक अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए कि जहां तक हो सके हम आगे इस काम को लेके आगे बढ़ सकें। हम सबसे इसको कबूल और मंजूर फरमाइए। अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब हमें इस दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।